اللہ فرماتا ہے قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب اگر میں ایک تسبیح لے لوں اور ہر دانے پر پڑھوں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اور 100 تسبیحاں پڑھ دوں تو ثواب تو مجھے ملے گا، اجر تو ملے گا، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اور اگر میں مصلی پر چڑھ جاؤں باوضو ہو کر اور رکوع اور سجود اور قعود سب کچھ صحیح طرح کروں تو کیا نماز قائم ہو جائے گی؟ کیونکہ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ بڑا آسان سے یہ ایک مثال ہمارے بزرگ دیا کرتے تھے، جب ان کے پاس عصا ہوتا تھا، وہ چھڑی ہوتی ہے نا جس پر بزرگ چلا کرتے تھے، تو مجھے خود یاد ہے کہ میرے اپنے والد نے مجھے ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ اقیم الصلاۃ ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ عصا ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ تب تک کھڑا ہے جب تک میرا ہاتھ اس پر ہے، اگر میں ہاتھ ہٹا دوں تو کیا ہوگا؟ انہوں نے ہاتھ ہٹایا تو وہ گر گیا۔ وہ نیچے گھاس تھا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر دوسری دفعہ وہ رکھا اور اس کو اچھی طرح گاڑا، اور جب وہ زمین کے اندر تھوڑا سا چلا گیا تو انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا۔ اب وہ ہاتھ ہٹنے کے بعد بھی قائم رہا، تو وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام۔ تو میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نماز سے کیسے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں؟ تو ہی سیڈ کہ نمازی جب نماز پڑھتے ہیں اکثر، تو جب وہ نماز میں جاتے ہیں تو اس وقت بہت عبودیت کا ان پر غلبہ ہوتا ہے، مساوات کا بہت غلبہ ہوتا ہے۔ ان کے ہمسائیگی میں کوئی غیر مسلک کھڑا ہے یا ان کے مسلک کا کھڑا ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرید ہے، کوئی عالم ہے، کوئی کم علم ہے، اس کا اس وقت ان کو شعور نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ مصلی سے اترتے ہیں تو وہ ساری قباحتیں لے کر واپس اترتے ہیں۔ نماز میں ہم سب برابر ہو گئے، ایک ہی رکعت میں آ گئے، لیکن نماز کے بعد میں عالم ہوں، آپ غیر عالم ہیں، آپ کا میرا کیا مقابلہ؟ تو میرے والد کہا کرتے تھے کہ اقیم الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نمازی تو نماز سے جدا ہو جائے لیکن نماز نمازی سے جدا نہ ہوئے، کہ جو کیفیت تمہاری نماز کے اندر تھی وہ جب تم مصلی سے اترو تو وہ کیفیات تمہاری نہ جائیں۔